السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و امان سے ہوں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت سب سے پہلے میں نے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحافی جو ہیں ارشد شریف، کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کس طرح سے ان کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا اور یا قتل کیا گیا. تو اس کی جو تفصیلات تھیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اور میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ آئے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ ان کے قتل کا سن کر حیران رہ جائیں گے. ایک ایک چیز اب کلیریفائی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ جو قاتل ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ قاتل کون ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کینیا کا مردہ خانہ ہے، وہاں پر پاکستانی ہائی کمشنر ہیں سیدہ ثقلین صاحبہ، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی ہیں، اور ارشد شریف کی جو جسد خاکی ہے اس کو پاکستان لانے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے. اب یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے کہ قاتل کون ہے، انہوں نے آخر ارشد شریف کو کیوں قتل کیا. لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں نا، ان کی ایک خاص ہابی ہے، ایک خاص عادت ہے کہ جب تک یہ کسی نتیجے پہ پہنچتے نہیں ہیں اس سے پہلے یہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر گندے گندے ٹرینڈز چلاتے ہیں. اسی نتیجے میں آج آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ ٹویٹر کو کھولیں گے تو دو ٹرینڈز چل رہے ہیں. ایک ہے جی باجوہ ٹریٹر اور ایک ہے جی امپائرز. اور یہاں تک کہ ایک شخص جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہے، اس کے وہ کلپس نکال کر لگائے جا رہے ہیں جس میں وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، الزام یہ لگایا جا رہا تھا کہ اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انوالو ہے. اور کچھ یوٹیوبرز نے تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تک آپ لوگوں کو خبریں بریک کیں کہ انہوں نے آپ سے کہا کہ سنائپرز کے تھرو جو ہے وہ ان کو قتل کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ کسی کے حق میں ہیں یا کسی کے اگینسٹ ہیں، لیکن کم از کم آپ حقائق تو لوگوں تک پہنچائیں نا. لوگ جو ہیں وہ جھوٹ اس حد تک پھیلا دیتے ہیں کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ اصلی خبر کیا ہے اور بیچ میں جو چیزیں مکس کی ہیں وہ کیا ہے. اچھا جناب، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت ہی ڈرامائی انداز میں قتل ہوا ہے ان کا. یقین مانیں کہ جس طرح ہم فلموں میں دیکھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو صرف فلموں میں ہوتا ہے، حقیقت میں ایسا تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے یہ کوئی فلم چل رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ارشد شریف صاحب کی کافی عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کھٹ پٹ چل رہی تھی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اے آر وائی نے کچھ مہینے پہلے ان کو یہاں سے فارغ کر دیا تھا نوکری سے. اس کے بعد آپ کو یہ بھی اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ یہاں سے پھر لنڈن موو کر گئے تھے. لنڈن سے وہ آگے ایک نامعلوم مقام پر چلے گئے تھے، جس کے بارے میں میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ بیسیکلی پہلے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس ملک میں ہے، لیکن وہ ملک تھا کینیا. کینیا کے اندر ایک جگہ ہے نیروبی، نیروبی کے اندر ایک جگہ ہے پنگانی، وہاں پر پنگانی میں یہ رہ رہے تھے. اب جناب معاملہ یہ پیش آیا کہ جو ارشد شریف صاحب ہیں یہ وہاں پر رہ رہے تھے، اور یہ جو گاڑی استعمال کر رہے تھے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ گاڑی جو تھی وہ غیر شناخت شدہ یا جس طرح کی وہ اللیگل گاڑیاں ہوتی ہیں یا جن کے اوپر پراپر نمبر پلیٹس نہیں لگی ہوتی ہیں، اس طرح کی ایک گاڑی استعمال کر رہے تھے. لیکن بہرحال اس میں ان کا کیا قصور ہے، وہ ایک ملک میں تھے. وہاں پر اگر انہوں نے کسی کمپنی سے رابطہ کیا ہوگا، کسی سے گاڑی مانگی ہوگی، کیونکہ گاڑی جو تھی وہ ڈرائیور سمیت تھی. اچھا، اب ہوا کیا کہ یہ وہاں پر پنگانی کے قریب جو ہے نیروبی کے اندر اتوار کی رات کو ایک ہائی وے ہے، اس پہ سفر کر رہے تھے. اور جو ہائی وے ہے اس کا نام ہے جی مگادی ہائی وے، مگادی یا مگاوی کر کے اس کا نام ہے. اب یہ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو آلریڈی وہاں پر کئی کلومیٹرز تک گاڑیاں جو ہیں وہ رکی ہوئی تھیں اور گاڑیوں کی چیکنگ جاری تھی. اب آپ جاننا چاہیں گے کہ گاڑیاں آلریڈی کیوں رکی ہوئی تھیں اور ان کی چیکنگ کیوں جاری تھی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر نیروبی کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا تھا. دو باتیں سامنے آ رہی ہیں، دونوں باتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن جو زیادہ مستند بات ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی آپ کو پہلے بتا رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ اغوا ہو گیا تھا، اور اس کو وہاں پر جو لوگ اغوا کر کے لے جا رہے تھے وہ گاڑی جو ہے ہو بہو سیم ٹو سیم ارشد شریف کی گاڑی سے ملتی تھی، مشابہت رکھتی تھی. اب وہاں کی جو پولیس ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قاتل پکڑا گیا. قاتل کون ہے؟ قاتل خود نیروبی یعنی کہ کینیا کی پولیس نکلی ہے، اور پولیس نے اس بات کا کنفیشن بھی کر لیا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے گولی مار کر. سر میں گولی ماری ہے. اللہ معاف کرے، میں نے وہ تصویر دیکھی ہے، میں یقین مانے کہ میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، میں نے خود کیسے دیکھی ہے، میری جو حالت ہے توبہ استغفر اللہ.
اچھا جی، اب یہ والی باتیں کہ سنائپرز نے مارا تھا، اور ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صبح سحری کے ٹائم کہ ان کو گولیاں مار کر، لیکن ان کو ایک گولی لگی ہے اور وہ بھی ان کے سر میں لگی ہے، اور وہ گولی جو ہے وہ آر پار ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جب مگاوی یا مگادی ہائی وے کے اوپر جا رہے تھے، تو وہاں پر جب ایک بچہ جو ہے آلریڈی اغوا ہوا تھا، اور وہ جو کڈنیپرز تھے وہ گاڑی کو بھگا رہے تھے، اور پولیس جو تھی وہ ان کا تعاقب کر رہی تھی، ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ تو جو پچھلی چیک پوسٹ ہے وہاں سے کال گئی اگلی چیک پوسٹ کو، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی شناخت کی ایک گاڑی آئے گی، آپ نے اس کو روکنا ہے۔ اب پولیس کا، وہاں کی جو مقامی پولیس ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آلریڈی گاڑیاں وہاں پر رکی ہوئی تھیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ارشد شریف کی گاڑی وہاں پر آئی اور ہم نے اس کو روکا تو وہ گاڑی نہیں رکی، بقول وہاں کے مقامی پولیس کے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا کہ جب ارشد شریف کی گاڑی وہاں پر نہیں رکی تو ہم لوگوں نے ایک دم سے اس کا تعاقب کیا۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ارشد شریف کون سا کوئی کرمنل تھے؟ اگر پولیس نے ان کو روکا تھا تو ان کے ڈرائیور نے گاڑی کیوں نہیں روکی تھی؟ اور دوسری بات یہ کہ جب پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اس گاڑی کا تعاقب کیا، تو وہ گاڑی ان کا ڈرائیور جو ہے وہ بھگا کر لے گیا، وہ گاڑی نہیں روک رہا تھا، جس کی وجہ سے ری ایکشن کے طور پہ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں پولیس یہ کہتی ہے گولیاں پولیس نے زیادہ برسائیں، لیکن وہ باہر گاڑی کو لگیں، اس کے نتیجے میں گاڑی الٹ گئی، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی تو اس میں سے ایک گولی جو ہے وہ ارشد شریف کے سر پہ جا کے لگی اور وہ آر پار ہو گئی، اور پھر ایک گولی جو ہے وہ لگی ان کے ڈرائیور کو۔ اب اس وقت ان کا ڈرائیور کہاں ہے؟ ارشد شریف کا ڈرائیور جو ہے وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہے، اس سے بہت ساری تفصیلات لی جا رہی ہیں، اور اسی نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں۔ اسی نے بتایا ہے کہ نیروبی کے اندر پنگانی، اور پنگانی کے اندر جو ہے یہ مگادی ہائی وے کے اوپر ہم لوگ سفر کر رہے تھے، اور اس نے بتایا کہ ایک سائٹ تھی، یہ اس نے نہیں بتایا کہ ایگزیکٹلی وہ سائٹ کون سی تھی، وہ کہاں جا رہے تھے، لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر جب پولیس نے روکا اور نہیں رکی، اور کیونکہ پولیس کو یہ شک تھا کہ شاید یہ وہ والی گاڑی ہے جس میں بچہ جو ہے وہ کڈنیپ کیا گیا ہے، اور پولیس کو اس بات کا بھی شک تھا کہ کیونکہ ہم نے گاڑی کو روکا ہے اور گاڑی جو ہے وہ نہیں رکی ہے، تو اس لیے پولیس نے اتنی خطرناک قسم کی وہاں پر فائرنگ کی۔ حالانکہ اس میں پولیس کے جو حکام ہیں وہ پوری طرح سے انوالو ہیں، پوری طرح سے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ ان کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے، بہت بڑی غلطی اس لیے ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اگر گاڑی نہیں رکی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کسی طریقے سے، گاڑی الٹ گئی تھی، کسی طریقے سے جا کے پکڑتے، آپ نے ڈائریکٹ وہاں پر ان کے اوپر فائرنگ کر دی، آپ نے یہ بھی نہیں سوچا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کینیا کے جو سفیر ہیں ان کا بھی بیان جاری ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہت جلد ہم ان کی جو تحقیقات کر رہے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھیں، جس میں سے ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح سے پولیس نے پیچھا کیا، کس طرح سے گاڑی الٹی اور کس طرح سے فائرنگ ہوئی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور ریومر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بڑی متنازع قسم کی ریومر ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لیکن میرا فرض ہے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ارشد شریف کی گاڑی تھی، ایک تو اس کی کوئی نمبر پلیٹ وغیرہ یا وہ غیر قانونی گاڑی تھی، دوسرا یہ کہ وہ گاڑی اس لیے بھی مشکوک تھی کیونکہ اس میں جو ہے وہ منشیات لے کے جائی جا رہی تھیں، جو کہ ابھی تک نہیں کنفرم کہ یہ بات ٹرو ہے یا نہیں ٹرو ہے، اور کچھ لوگ اس بات کو شک کی بنیاد بنا کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی جانب سے پیچھا کیا جانا، گاڑی کا الٹ جانا اور گاڑی کا نہ رکنا اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر ارشد شریف جو ہیں وہ ٹھیک ہے پاکستان سے گئے ہوئے تھے، ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کو یہ بات بھی پتہ تھی کہ ان کو مارا جا سکتا ہے، شاید ان کے ذہن میں یہ بات تھی اس لیے وہ نہیں رکے ہوں گے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی آتی ہے کہ پولیس تو وہاں کا ایک محکمہ ہے، ایک ادارہ ہے، اگر ادارہ روکتا ہے تو رکنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو اب ان کا ڈرائیور جو ہے اس وقت وہ بہت زیادہ زخمی ہے، جیسے ہی وہ ہوش میں پراپر طریقے سے آئے گا، صحیح ہوگا تو وہی چیزیں بتائے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جویریہ صدیق نام ہے ارشد شریف کی مسز کا، انہوں نے تصدیق کر دی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ پاکستانی ہائی کمشنر جو ہیں سیدہ ثقلین وہ مردہ خانے پہنچ چکی ہیں، اور وہاں سے اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو منتقل کیا جائے گا، ان کے جسد خاکی کو پاکستان منتقل کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پاکستان کے اندر ان کی تدفین کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر میرا اب آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ
آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز میں اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک بات ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے یہاں تک بدتمیزی کی ہوئی ہے ٹویٹر کے اوپر، تو مطلب مادر پدر آزاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فلاں مرا فلانے سن میں، لیاقت علی خان گئے فلانے سن میں، فلاں چلا گیا فلاں سن میں، تو یہ سب جو ہے نا، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے، اور انہوں نے کہا جی حامد میر کو بھی انہوں نے گولیاں ماریں، اور انہوں نے جو ہے نا یہ بھی کیا وہ بھی کیا، ارشد شریف کو بھی مروانے والے یہ ہیں، یوٹیوبرز نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، آگ بھڑکی ہوئی ہے، انہوں نے بھی آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ سنائپر کے تھرو جو ہے نا قتل کروایا گیا ہے، اور ان کو بڑی دور سے شاٹ کروایا گیا ہے۔ مطلب تھوڑا سا آپ انتظار کر لیا کریں خبروں کا، تاکہ تصدیق ہو جائے تو چیزوں کو آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے ان کا قتل ہوا ہے، آپ بتائیں کہ ان کو گولی لگی ہے، لیکن قاتل ابھی سامنے نہیں آیا، اور اب کیونکہ قاتل سامنے آ گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اب میں نے آپ کو ریومرز کا بھی بتا دیا ہے، جو اس وقت تک وہاں کا جو مقامی میڈیا ہے انہوں نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ساری چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہوں نے آلریڈی اس چیز کی کافی زیادہ جسے کہتے ہیں مذمت کی تھی، اور اب آگے جیسے جیسے یہ کیس بڑھے گا اور جیسے جیسے فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی، جیسے جیسے تدفین اور اس کے پروسیسز شروع ہوں گے، اور جیسے جستے خاکی کو پاکستان جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ آئیے مجھے بتائیے کہ کیا پاکستانی سوشل میڈیا اتنا مادر پدر آزاد ہونا چاہیے کہ قاتلوں کے پتہ ہونے سے پہلے ہی قاتل خود بنا دیے جائیں، اور ان کو منظر عام پر اپنے دماغ کے تحت لے آیا جائے کہ جی ایسے قتل ہوا ہے ویسے قتل ہوا ہے؟ کیا یہ ریومرز ہونی چاہیے، یا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خبر دینی چاہیے؟ اور اب وہ لوگ کیا کریں گے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا تھا، اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ کینیا کے حکام، وہاں کی پولیس، وہاں کے ادارے نے خود ان کو جو ہے وہ شوٹ کیا ہے، کیا وہ معافی مانگیں گے؟ آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھ سے شیئر کیجیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد